بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ویورز۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی کامن مسئلے کے بارے میں ایک آپ سے نسخہ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جو نسخہ ہے یہ نیا اور پرانا پٹھوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو اور ہر قسم کی جو پیٹھ کی اکڑن اور گردن کے پیچھے جو درد ہوتا ہے، کندھوں کے بیچ میں جو درد ہوتا ہے، اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ یعنی نیا پرانا جو پٹھوں کا درد ہو اس کے لیے بھی، اور خاص طور پہ جو کمر کا درد ہے اور ہر قسم کے اعصابی درد جو ہوتے ہیں اس کے لیے یہ بہت ہی مفید اور مؤثر ہے یہ نسخہ۔ اس کو آپ اگر استعمال کریں تو یہ آپ کو بہت جلدی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس کی جو وجہ بنتی ہے جوڑوں کے درد کی اور پٹھوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، یہ جو چلنے والے درد ہوتے ہیں عام طور پہ چھوٹے پیشاب کی تکلیف سے ہوتے ہیں۔ یعنی چھوٹے پیشاب میں اگر یوریا جو ہے اس کا پراپر اخراج نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے یہ نسخہ بہت ہی کارآمد ہے۔ تو یہ ہوتا اسی وجہ سے ہے کہ اگر آپ کے چھوٹے پیشاب میں پراپر یوریا کی مقدار کم ہو گئی ہے اور وہ صحیح خارج نہیں ہو رہی تو یہ یوریا جو ہے بدن میں رک رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے اور درد شروع ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کے عوارض یورک ایسڈ کے بڑھنے سے پیدا ہو جاتے ہیں جسم میں۔ اس کو بہتر کرنے کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اس کا پراپر علاج کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی کی جائے، اور علاج کے طور پہ اگر ہماری جڑی بوٹیوں کا ایک خاص مشاہدہ کیا جائے یورک ایسڈ کو کم کرنے اور دردوں کو ختم کرنے کی نقطہ نظر سے، تو پھر ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اچھی قدرتی جڑی بوٹی ہے وہ ہے سفید زیرہ۔ یہ سفید زیرے سے اس کا علاج ہم کرتے ہیں۔ تو یہ جو سفید زیرہ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اور نسخہ جو استعمال کیا جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ سفید زیرہ ہے اور اس کی جو مقدار ہے وہ 3 تولے آپ لے لیں، اور 3 تولے سفید زیرے کے ساتھ یہ ہے سرنجان شیری، یہ بھی 3 تولے، یہ دونوں 3 تولے لینے ہوتے ہیں۔ اور ان کو آپ نے استعمال کرنا کس طرح ہے، ان کو اچھی طرح آپ باریک کریں، اچھی طرح اس کو باریک کر کے کپڑ چھان کر لیں، اور اس کو بالکل مثل میدا بنانا ہے آپ نے، اس طرح باریک کرنا ہے۔ اس کو باریک کرنے کے بعد آپ نے اس کا استعمال روزانہ آدھا چمچ کرنا ہے، دن میں 1 دفعہ صبح 1 دفعہ شام، ناشتے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد نیم گرم پانی یا عرق برنجاسف کے ساتھ اس کو استعمال کریں، اور اسی طرح شام کو بھی کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ سونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، آپ 2 گھنٹے پہلے بالکل فری ہو چکے ہوں کھانے پینے سے۔ مطلب اگر آپ نے سونا ہے 10 بجے رات کو تو آپ 7 بجے کھانا کھا لیں اور 9 بجے تک وہ ہضم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ نسخہ استعمال کریں آپ، اور پھر دانت صاف کر لیں، آدھے گھنٹے بعد دانت صاف کر کے پھر آپ ریسٹ کریں۔ اور جو دوسرا نسخہ ہے وہ آپ نے یہ والا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے بڑا، اس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو یورک ایسڈ کے ساتھ ساتھ اگر آنتوں کی صفائی میں بھی مشکل ہو رہی ہے تو وہ بھی اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو نسخہ ہے آپ کو یورک ایسڈ والا بتایا ہے، یہ دیکھیں یہ تیار ہے ہمارے پاس۔ یہ نسخہ اگر کوئی منگوانا چاہے تو یہ ہمارے پاس تیار مل جاتا ہے۔ اور دوسرا جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر ساتھ ساتھ پیٹ کی صفائی کرے گا، وہ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ یہ اس میں ہم نے یہ گلابوں کا مربع بنایا ہوا ہے، گلاب کے پھولوں کا، یہ گلقند ہے، یہ اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر ہم بھنے ہوئے بریاں سونف استعمال کرتے ہیں۔ تو سونف بریاں کی جو مقدار ہے وہ آپ نے تقریباً 5 چمچ جتنی لینی ہے یا 5 تولہ لے لیں، اور دوسرے نمبر پہ جو آپ نے اس کے اندر سونف ڈالنی ہے وہ 1 چھٹانگ ڈال لیں۔ تو یہ سونف اب میں نے اس کے اندر گلقند ڈال دیا، اب میں اس میں سونف ڈالوں گا۔ دیکھیں اب یہ سونف کی اتنی مقدار کافی ہے۔ اب اس کو اچھی طرح مکس کریں، مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ روزانہ 1 چمچ گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، پانی کے ساتھ کریں۔ اگر یہ ویسے استعمال کریں تو بھی یہ پیٹ بھی صاف کر دیتی ہے اور دائمی جو قبض ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے۔ تو یہ بالکل بے ضرر ہے، کسی قسم کا ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ بوڑھا، بچہ، جوان، حاملہ سب استعمال کر سکتی ہیں اس کو قبض کو ختم کرنے کے لیے۔
اور اس کو آپ دن میں 1 دفعہ کریں تو پیٹ صاف ہوتا ہے. 2-3 دفعہ اگر کریں تو جس کو ہاضمے کی کمی ہو, بھوک نہ لگتی ہو, بھوک بھی لگتی ہے, کھانا بھی ہضم ہوتا ہے اور سینے کی جلن بھی ختم ہوتی ہے. تو ویورز, یہ تھا آج کا نسخہ. آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اپنی صحت کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.